وہ بہادر مسلمان مجاہد جس نے مسلمانوں کا نام پوری دنیا میں روشن کیا اور اپنی قابلیت کے بلبوتے کئی مضبوط سلطنتوں کو گرا ڈالا۔ جی دوستو، ہم بات کر رہے ہیں مشہور سپہ سالار ارطغرل کی۔ دوستو، لفظ ارطغرل ترکی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی شکاری پرندے نما شخص یا عقابی شخص مانا جاتا ہے۔ دوستو، ارطغرل ترکان اوغوز کی شاخ کائی قبیلے کے سردار سلیمان شاہ کے بیٹے اور سلطنت عثمانیہ کے بانی عثمان اول کے والد تھے۔ دوستو، ارطغرل کی ولادت مورخین کے مطابق 1191 عیسوی بتائی جاتی ہے اور کہا جاتا ہے کہ ارطغرل غازی ایک بہادر، نڈر، بے خوف اور باروب سپاہی تھے۔ دوستو، ارطغرل غازی ایک بہادر سپاہی ہونے کے ساتھ ساتھ ایک وفادار سپاہی بھی تھے۔ وہ ساری عمر سلجوقی سلطنت کے وفادار رہے۔ تاریخ کی کتابوں میں ارطغرل غازی کی زندگی کے احوال اور ان کی سرگرمیوں کے متعلق بہت ہی کم دیکھنے کو ملتا ہے۔ البتہ ان کے بیٹے عثمان اول کے ڈھالے ہوئے سکوں سے تاریخی طور پر ان کے وجود کی تصدیق ہوتی ہے۔ دوستو، ارطغرل غازی اپنی بہادری اور دلیری سے لڑے جانے والے کارناموں کی وجہ سے جانا جاتا ہے۔ آج ہم بھی بات کریں گے انہی کچھ کارناموں کے بارے میں جنہیں تاریخ آج تک یاد رکھے ہوئی ہے۔ 13ویں صدی کی ابتدا میں شاہان خوارزم کی قوت عروج پر تھی اور وہ ایران، خراسان، شام اور عراق میں آل سلجوق کے بیشتر مقبوضات پر قابض ہو چکے تھے اور ایشیا کی تمام اسلامی سلطنتوں کو فتح کر لینا چاہتے تھے، لیکن چنگیز خان سے دشمنی کے باعث انہیں تاریخی شکست ہوئی۔ خوارزم سلطنت کی تباہی کے بعد ترکی قبائل جنوب کی طرف بھاگے۔ ان میں بعض ایران اور شام پہنچے اور 7ویں صدی میں بہت کچھ اقتدار حاصل کر لیا، اور بعض جنوب کی طرف بڑھے جہاں ان کا سامنا مملوکوں سے ہوا جو خود تو ترک نسل تھے لیکن مملوکوں نے ان کو شکست دی۔ پھر وہ وہاں سے واپس ہو کر ایشیائے کوچک میں سلجوقیوں سے آ ملے۔ انہی ترکی قبائل میں جو چنگیز خان کے حملے کے بعد اپنا وطن چھوڑ کر مارے پھر رہے تھے، ارطغرل کا قبیلہ بھی تھا، جو ارطغرل کے باپ سلیمان شاہ کی سربراہی میں اپنا وطن خراساں چھوڑ کر مختلف ملکوں میں گھومتا ہوا شام کی طرف جا رہا تھا کہ راستے میں دریائے فرات کو عبور کرتے ہوئے سلیمان شاہ ڈوب کر ہلاک ہو گیا۔ قبیلے کا بیشتر حصہ اس وقت منتشر ہو گیا، لیکن جو لوگ رہ گئے وہ ارطغرل اور اس کے بھائی دندار کے ساتھ ایشیائے کوچک کی طرف روانہ ہوئے اور سلطان علاؤدین سلجوقی کی سلطنت میں داخل ہو گئے۔ دوستو، ارطغرل اور اس کے ساتھی علاؤدین کے پاس زیر سایہ پناہ لینے کے لیے جا رہے تھے کہ راستے میں انگورا کے قریب ارطغرل کو 2 فوجیں مصروف جنگ نظر آئی۔ وہ کسی فریق سے واقف نہ تھا، لیکن یہ دیکھ کر کہ ان میں سے ایک تعداد کے لحاظ سے کمزور اور دوسری طاقتور ہے، وہ وہیں رک گیا اور اپنی فوج کے مختصر دستے کے ساتھ کمزور فریق کی حمایت کے لیے بڑھا اور اس جاں بازی کے ساتھ حملہ آور ہوا کہ دشمن کو میدان چھوڑ کر بھاگنا پڑا۔ فتح حاصل کرنے کے بعد اسے معلوم ہوا کہ جس فریق کی اس نے یوں بر وقت مدد کی تھی وہ سلطان علاؤدین سلجوقی کی فوج تھی، جسے تاتاریوں کی ایک بڑی فوج نے گھیر رکھا تھا۔ ارطغرل کے اس کارنامے کے صلے میں سلطان علاؤدین نے اسے سگوت کا زرخیز علاقہ جاگیر میں عطا کیا۔ یہ علاقہ دریائے سکاریا کے بائیں جانب بازنطینی سرحد کے قریب واقع تھا۔ اس علاقے میں ارطغرل اور اس کے ساتھی جو خراساں اور آرمانیہ سے آئے تھے رہائش پذیر ہوئے۔ علاؤدین نے ارطغرل کو اس جاگیر کا سپہ سالار بھی مقرر کیا۔ چونکہ ارطغرل کی جاگیر بازنطینی سرحدوں سے متصل واقع تھی، اس لیے بازنطینی قلعہ داروں سے اکثر جنگ کی نوبت آتی رہتی تھی۔ پر دوستو، ارطغرل نے تھوڑے ہی دنوں میں اپنی شجاعت کا سکہ بٹھا دیا اور اس کی فتوحات کا یہ اثر ہوا کہ بہت سے ترکی قبائل اس کے ساتھ شامل ہوتے گئے اور اس کی لڑائیوں میں شریک ہونے لگے۔ اسی طرح اس کی قوت روز بروز بڑھتی گئی اور اس کا اقتدار آس پاس کے علاقوں میں بھی قائم ہونے لگا۔
دوستو یہاں پر ایک بات قابل فکر ہے کہ سلطان علاؤدین کے لیے ایک جاگیردار کا اس طرح قوت و اقتدار حاصل کر لینا تشویش کا باعث ہوتا، لیکن ایشیاء کوچک میں سلطنت سلجوقی اندرونی اختلال اور بغاوتوں کے باعث زوال کی آخری منزل میں تھی۔ حکومت سلجوقیہ کا دائرہ بہت ہی محدود رہ گیا تھا۔ ایک طرف تاتاریوں نے جنوبی اور مشرقی علاقوں پر قبضہ کر لیا تھا اور دوسری طرف عیسائیوں نے شمال اور مشرق کے قدیم بازنطینی صوبوں کے اکثر حصے واپس لے لیے تھے، اور کئی سلجوق سرداروں نے اپنی اپنی خود مختار حکومتیں بھی بنا ڈالی تھی۔ سرحدی علاقوں میں جنگ کا سلسلہ عموماً جاری رہتا تھا اور تاتاری حملوں کا خطرہ بھی کبھی دور نہیں ہوتا تھا۔ ایسی حالت میں ارطغرل جیسے دلیر سردار اور نائب کی فتوحات سے علاؤدین کو بجائے تشویش کے گونا اطمینان نصیب ہوا، اور اس نے ارطغرل کو مزید انعامات بھی عطا کیے۔ چنانچہ جب بروسا کے قریب ایک جنگ میں ارطغرل نے نائب کی حیثیت سے تاتاریوں اور بازنطینیوں کی ایک متحد فوج کو شکست دی تو سلطان علاؤدین نے اس کے صلے میں اس کے شہر کو بھی اس کی جاگیر میں عطا کر دیا اور پوری جاگیر کا نام صدر سلطانی رکھا۔ اس وسیع علاقے میں بکثرت چراگاہوں اور زرخیز زمینوں کے علاوہ اور بھی کئی قلعے تھے، جس میں کراجائے حصار، بلیجیک اور انینی وغیرہ بھی شامل تھے، لیکن صدر سلطانی کے اکثر حصوں پر خودسر امیروں کا قبضہ تھا، جس کے لیے اس جاگیر پر اپنا تسلط قائم کرنے کے لیے ارطغرل اور اس کے بعد عثمان کو مدتوں جنگ کرنی پڑی۔ دوستو ارطغرل نے تاریخ میں اپنے قلعے جمائے اور بالآخر 90 برس کی عمر میں سن 1288 عیسوی میں وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے اور سگوت میں ہی دفن کیے گئے۔